مرد اور عورت کی نماز کے پیٹرن میں کیا فرق ہے؟ آج ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ جو مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ کار کے اندر یعنی جو ان کا انداز تھا کہ نماز کے پیٹرن میں کیا فرق ہے، تو اس کے حوالے سے آج کچھ جانیں گے۔ اولاً تو یہ یاد فرما لیں، یعنی اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے پیٹرن یعنی پڑھنے کے حوالے سے کہ صورتیں ملانے اور رکوع سجدے کی تسبیحات کے حوالے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ کار یعنی جو صورتیں ملانی ہیں، جن رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملانی ہے تو وہی عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور جن نمازوں کے اندر مردوں کو حکم ہے کہ وہ سورت نہیں ملائیں گے تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ان رکعتوں کے اندر صورتیں نہیں ملائیں گے۔ جیسے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے وہ جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یعنی امام صاحبان پھر سورہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صورت نہیں ملاتے، سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے۔ تو اسی طرح سے جب مرد حضرات اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گی، اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گی، سورت ملانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی صرف سورہ فاتحہ ملا لیں گے۔ اور اسی طرح سے رکوع کی تسبیحات وہ بھی خواتین اسی طرح ادا کریں گی جس طرح مرد ادا کرتے ہیں، سجدے کی تسبیحات اور جو قعدے کے اندر یعنی التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، تو بالکل یعنی دونوں کی پڑھنے کے حوالے سے جو تسبیحات ہیں اور قرات ہیں مردوں اور عورتوں کی ایک ہی طریقہ کار ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ چند چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، جیسے کہ ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے کہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کندھوں تک۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کے حوالے سے یہ بھی خواتین کا اور مردوں کا طریقہ مختلف ہے، اور سجدے کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح التحیات میں یعنی قعدے کے اندر بیٹھنے کے حوالے سے۔ تو یہ چند جگہوں پر جو طریقے چیزیں عرض کی ہیں، تو کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی ویڈیو بنا دیں گے کہ عورتوں کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے وہ نماز کو ادا کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے سن لیا، ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے، قیام میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، رکوع اور سجدہ، اور اسی طرح سے قعدے کے اندر بیٹھنے کے حوالے سے۔ تو ان چیزوں کے اندر تو عورتوں کی نماز کا فرق ہے، یہ ڈیفرنس ہے ان کا پیٹرن۔ لیکن مردوں کے جو حوالے سے پڑھنے کے حوالے سے قرات، رکوع، سجدہ اور التحیات پڑھنے کے حوالے سے بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو صرف ایک ہی سورت یاد ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رہے کہ اگر کسی شخص کو ایک ہی سورت یاد ہے، جیسے یعنی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر وہ یاد ہے، یا قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص ہے یہی یاد ہے، تو اگر یہ پڑھتے ہیں تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ کہ مزید صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے، لہٰذا اگر کسی شخص نے فرض نماز کے اندر تو حکم ہے کہ صورتیں بدل کر پڑھنا چاہیے، کہ بغیر کسی ضرورت کے ایک ہی صورت پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں ہے، صرف ایک ہی اور وہ پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نوافل کے حوالے سے کہ اگر ایک سورت یعنی اور صورتیں یاد بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک ہی صورت کی تکرار کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک ہی صورت یاد ہے، چاہے فرض ہو، سنت و نفل ہو، اس کے اندر وہی انسان پڑھتا رہتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ کہ وہ مزید بھی صورتیں یاد کرتا رہے، تو مزید اسے یاد ہو جائے تو پھر وہ ان صورتوں کو پڑھے۔ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی سب سے آخری 10 صورتیں سورہ فیل سے لے کر سورہ والناس تک، تو یہ چھوٹی صورتیں، انہیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ مختلف رکعتوں کے اندر صورتیں بدل کر آپ پڑھ سکیں۔ آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس نے پیشاب کر دیا کپڑوں کے اوپر، تو کیا پورے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا جس حصے پر پیشاب لگا ہے وہ حصہ ناپاک ہوگا؟ تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر یعنی آستین کے اوپر یا دامن کے اوپر اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو جتنے حصے پر پیشاب لگے گا صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا، بقیہ پورے کپڑے پاک ہیں۔ لہٰذا جتنے حصے پر لگا ہے آپ اسے پکڑ کر نل کے نیچے آپ دھو لیں گے تو وہ بالکل وہ حصہ بھی پاک ہو جائے گا، اور بقیہ حصہ تو ویسے ہی پاک تھا۔ اور اگر اسی طرح کپڑے کو لگنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اوپر بھی پیشاب لگ گیا تو وہ حصہ بھی صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا، اس کو دھو لیں گے تو آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔